गुनाहों को देखो या अपने महबूब की निस्बत को देखो। ये जो तुम्हें निस्बत मिल गई, तुम मेरे महबूब के उम्मती हो, इस निस्बत ने तुम्हें 1.25 लाख नबियों की उम्मतों में से अफजल उम्मत बना दिया। ये बात साबित हो गई। इज्जत, शर्फ, वकार, शोहरत, अजमत, मकाम पैसे से नहीं मिलता, मनसब से नहीं मिलता। इज्जत का ताज अल्लाह उसके सर पे रखता है जिसने अपना सर उसके महबूब मोहम्मद की दहलीज पे झुका दिया। अभी आपको दो आयत सुनाई, एक और सुन, एक आयत और सुन ले। आप कभी कुरान पाक को पढ़ें, अंबिया का जिक्र तो अंबिया के जिक्र के साथ उनकी अज़वाज का भी जिक्र है। सूरह बकरा कोई पढ़ ले, आयत नंबर 29 से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू होता है। इरशाद फरमाया, 2-3 आयतें छोड़ के फरमाया, या आदम उस्कुन अंता, और साथ ही फरमाया ज़ौजुकल जन्ना, उनकी बीवी का जिक्र भी आ गया। 5-6 सूरतें छोड़ के आगे जाए, सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 70, 71, 72 है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, साथ उनकी ज़ौजा हजरत सारा का, उनका भी जिक्र है। जब वो परेशान रहती थी कि अल्लाह ने मुझे बेटा कोई नहीं दिया, जो बाद में आई है वो बेटा पहले ले गई, तो अल्लाह ने एक दिन जिब्रील को भेजा कि सारा बड़ी परेशान रहती है, जाके सारा को खबर दो मेरे खजानों में कोई कमी है, उसको इस्माइल दे सकता हूं, तो तुम भी सुन लो। फबश्शरनाहा बिइस्हाक, ऐ सारा जाओ तुम्हें खबर देता हूं कि तुम्हें इसहाक जैसे बेटे से माला माल किया जाएगा। ये बात सुन के वो मुस्कुरा पड़े। आप भी सुन के मुस्कुराए हैं ना, खुश हुए हैं। तो जब अल्लाह की नेमत मिलने पर कोई खुश होता है तो अल्लाह नेमत का और दरवाजा खोलता है। तो जब वो मुस्कुराए तो अल्लाह को ये आदाब भा गई। फरमाया, ए जिब्रील सारा को खबर दो, मिन फराए इसहाक याकूब, इसहाक पे नस्ल रुकेगी नहीं, बल्कि इसहाक के बाद तुम्हें याकूब देने का भी ऐलान करता हूं। हजरत सारा का जिक्र है तो हजरत इब्राहीम का जिक्र है, तो साथ ही उनकी बीवी का जिक्र है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो सूरह मरयम में पहला रकू है, वो सारा रकू एक मियां बीवी के जिक्र के साथ मामूर है। ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, दोनों मिलके दुआ करते थे, मौला बेटा दे। थोड़ा सा आगे चले तो आयत नंबर सूरह नंबर 28 है, कसस, सूरतुल कसस, उसमें हजरत शुएब का जिक्र, उनकी ज़ौजा का जिक्र है, हत्ता कि उनकी उन 2 बेटियों का भी जिक्र है जो कुएं पे बकरियों को पानी पिलाने के लिए आए थे। 5-6 आयत छोड़े, आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो गया। उन्हीं 2 बेटियों में से एक बेटी के साथ हजरत मूसा का निकाह हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी चल रहे हैं, रास्ते में बातें करते जा रहे हैं। एक मकाम पे हजरत मूसा फरमाते हैं अपनी बीवी को कि तुम यहाँ रुको, मुझे वो दूर के पहाड़, दूर की चोटी पे आग नजर आ रही है, मैं आग का अंगारा ना ले आऊं, आग का शोला ना ले आऊं। तो बीवी को वहां रोका और खुद जब चोटी पर पहुंचे अल्लाह ने कलाम किया। फरमाया, मूसा इस वक्त तू एक वादी मुकद्दस में है, फखला नालैक, जूते उतार दे और मेरे करीब हो जा, तेरा रब तुझसे कलाम करना चाहता है। वहां रब के साथ कलाम हो गया। तो यहां दोनों मियां बीवी का जिक्र इकट्ठा आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो 37 नंबर सूरा है, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, तो उनकी दूसरी ज़ौजा हजरत हाजरा का इशारतन जिक्र किया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अलगास। ये सारे तज़किरे साबका नबियों की अज़वाज के हैं। साहिबो, ए हुजूर के गुलामों, अब एक खास बात बताने लगा हूं। अब आ जाए आप सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32, उसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अज़वाज का जिक्र किया है, यानी आका अलैहिस्सलाम की बीवियों का। और कैसे किया? फरमाया, या निसा अन नबी, ए नबी की अज़वाज,
محبوب کی بیویوں، اے میرے محبوب کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اعزاز، یہ عزت ان خواتین کو کیسے نصیب آئی، کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی، انہیں نسبت مل گئی حضور کے رشتے نکاح کی، حضور کے رشتے زوجیت کی نسبت ملی۔ اس نسبت نے انہیں کائنات کی سب عورتوں سے افضل عورتیں بنا دیا۔ کیا مقصد ہوا پھر بتانے کا؟ 3 مقام ابھی کوٹ کیے میں نے آپ کو۔ بات یہ پتا چلی، جو عزت کا سورج مصطفیٰ کے قدموں کی خراج سے طلوع ہوتا ہے، آج بھی جا کے دیکھ لے لاہور میں داتا صاحب کے مزار پہ 10 صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی شرق تا غرب لوگ داتا کا نام سن کے سیلوٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ جو عزت کا سورج مصطفیٰ کے قدموں کے خراج کے صدقے ملتا ہے، بندہ دنیا سے چلا بھی جائے ان کی قبروں پہ پھر بھی عزت کے دیے جلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر سننے کی پوزیشن میں ہیں تو ایک آیت اور کوٹ کر دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ تو پوزیشن میں ہیں، ادھر سے پرمیشن بھی لے لیتے ہیں۔ ایک اور آیت سن لیں۔ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ بولے نا 30۔ پہلے 29.5 پارے ان میں آپ پڑھ لیں، ملکوں کا نام ملے گا، شہروں کا نام ملے گا، مگر کسی ملک اور شہر کا نام لینے سے پہلے اس رب نے قسم نہیں کھائی۔ مگر جب پڑھتے پڑھتے آپ 30ویں پارے میں جائیں، سورہ بلد، سورہ نمبر 90 اور پہلی آیت، مکہ شہر کا ذکر ہوا، اس نے یوں ذکر کیا، سناؤ سنیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، اللہ قسم کھا رہا، مکہ شہر کی۔ ساری دنیا مکہ شہر جاتی ہے حج کرنے۔ اگلے سال جو آپ کے حجرہ شاہ مقیم کے حجاج جائیں نا مکہ پاک، ان کو مبارک دینے جائیں، اور ساتھ یہ سوال کرنا کہ مکہ شہر کی قسم اللہ نے کیوں کھائی۔ 99% لوگوں کو کوئی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ نے مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ یہ کہے گا اس شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ بیت اللہ نے نہیں وہاں۔ جب قرآن سے پوچھا تو قرآن مکر گیا، اس نے کہا نہیں، مکہ بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں زمزم میں برکت والا پانی ہے، اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی ہوگی۔ قرآن سے پوچھا تو وہ نہ کر گیا، اس نے کہا یہ وجہ نہیں ہے۔ کسی نے سوچا کہ یہاں صفا مروہ ہے، قرآن سے پوچھا تو جواب نفی میں آ گیا۔ کسی نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے وہاں قرآن اترا ہے، قرآن نے فرمایا میری وجہ سے بھی قسم نہیں کھائی۔ کوئی سوچ رہا ہوگا وہاں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات، اس لیے قرآن نے کہا یہ ساری جگہ مقدس والی ہیں، احترام والی ہیں، مگر اللہ نے ان کی وجہ سے قسم نہیں کھائی۔ تو قرآن تو ہی بتا دے اللہ نے قسم کیوں کھائی۔ تو فرمایا سنو، لا اقسم بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم۔ بولا کیوں؟ فرمایا وجہ صرف یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں میرے محبوب کا ڈیرا ہے، میرے محبوب کا مسکن ہے، میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، میرے محبوب کی یہ جائے ولادت ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھا لی۔ ایک راز کی بات بتاؤں، آپ اس سارے مدینہ کی تڑپ لے کے بیٹھے ہیں نا، آپ سارے، کوئی کہہ دے کہ یہ آپ قرآن سے اصول نکال رہے ہیں کہ حضور کی وجہ سے اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے، تو اس وقت تو حضور آرام فرما مدینہ پاک ہے نا، تو مدینہ کی اللہ پاک نے قسم کیوں نہیں کھائی؟ حجرہ شاہ مقیم والوں، اسی آیت سے میں اگر آپ کو مدینہ کی قسم نکال دوں تو خوش ہو جاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ یہی آیت، یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے پہلے سنیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
میں مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ اے میرے محبوب آپ اس میں آرام فرمائیں. اب یہ جو ترجمہ ہے اس ترجمے میں لا اقسم، لا یہ زائدہ ہے. اور کبھی آپ ترجمہ پڑھیں رواں صدی میں عقائد صحیحہ کے امام وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی ترجمہ عرفان القرآن کبھی پڑھے ان کا. آپ نے حاشیے کے اندر یہ ترجمہ لکھا ہے، حاشیے کے اندر. اور وہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ 1450 سال کا ایک تاریخ کا تسلسل ہے. جس مفسر کے دل کے اندر حضور کا ادب ہے، حضور کی محبت ہے، وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر اسے نظر آتا ہے زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں عامہ لوکاں خبر نہ پائی خاصا رمضاں پائی. سبحان اللہ. یہ خاصوں والی بات ہے جو اب بتانے لگا. اب ذرا اونچی آواز میں بولیں لا اقسم کا لا بولیں لا، پھر بولیں لا. اس لا کا ترجمہ اب زائدہ نہیں نافیہ کی شکل میں کرنا ہے تو ترجمہ ہوگا نہیں. بولیں ذرا لا کا ترجمہ نہیں، نو. اقسم مضارع کا صیغہ ہے. اب نفی اور مضارع کا ترجمہ کریں تو یوں ہوگا اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب اس شیر کی قسم میں نہیں کھاؤں گا. کب؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ اس شہر سے چلے جائیں. کہاں جائیں گے؟ مدینہ. تو پھر میں یا اس شہر کی بجائے پھر میں مدینہ کی قسمیں کھاتا رہوں. بولے مدینہ کا ترجمہ آ گیا یا نہیں آیا؟ لیکن جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ مکہ کی قسم کھائی وجہ مصطفیٰ تھے اور مدینہ کی قسم کھائی تو پھر بھی وجہ مصطفیٰ بن گئی. جس شے کو بھی عزت ملی ہے وہ حضور کے صدقے ملی ہے. یہاں پہ گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو رہا ہے اور آگے صرف میسج کی طرف بڑھنا ہے. حصہ نہیں ہے دوسرا، ایک میسج ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ عزت کا معیار صرف نسبت مصطفیٰ ہے. زندگی میں کبھی اس نسبت کو کمزور نہ ہونے دیں. اب آپ مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے علامہ صاحب آپ نے درجنوں آیات کوٹ کی ہیں اس پر، عزت غلامی مصطفیٰ سے ملتی ہے. لیکن آج ہماری عزت کہاں ہے؟ ہم تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں.